لیے خود اسی کو اٹھا کے چل پڑے۔ یہ قافلہ جب کربلا کے میدان سے نکلنے لگا تو کتب تواریخ اور کتب سیر میں یہ بات موجود ہے کہ آسمان پر 10 محرم الحرام کی شام کو خون کے ساتھ یہ اشعار لکھ دیے گئے تھے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ لوگوں کو طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا، کیا وہ کل قیامت کی روز حسین کے مولا کی شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ آگے لکھا فلا واللہ لیس لہم شفیع، بس نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہرگز ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَقَدْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ خَالَفَ حُکْمِهِ حُکْمِ الْکِتَابِ۔ یہ اشعار آسمان پر خون کے ساتھ لکھے گئے کہ وہ طبقہ جس نے حسین کو ظالم حکمران ہے اس کے حکم کے تحت شہید کیا اور قرآن کے حکم کی مخالفت کی، وہ کبھی بھی اس کی کوئی شفاعت کرنے والا قیامت کے روز نہیں ہوگا۔ یہ قافلہ کربلا کے میدان سے جب نکلنے لگا تو ابن سعد نے حکم یہ جاری کیا تھا کہ حضور یہ امام حسین کے جتنے بھی پسندگان ہیں، یعنی جتنے بھی قریبی ہیں، ان کو قیدی بنا لیا جائے، اور جتنے بھی یزیدی واصل جہنم ہوئے تھے ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، قریبی جو بڑے خطوط تواریخ میں ملتا ہے ان کو بلوا کر ان سے جبری مشقت کروا کر یعنی ان افراد کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ اور یہ جب قافلہ نکلنے لگا تو ابن سعد ایک قلم اور ورق لے کر امام زین العابدین کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ زین العابدین اس ورق پر لکھو کہ تیرے ابا حسین نے اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس کا معاوضہ قتل جائز تھا۔ امام زین العابدین آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو میں کمزور ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میں بیمار ہوں، میں یتیم ہو گیا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ڈرا کر مجھ سے یہ لکھوا لو گے؟ یاد رکھنا میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میری رگوں کے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا کا خون دوڑتا ہے، یہ رگیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن کبھی بھی یہ جملے میرے قلم سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس وقت شمر میں غصے میں آ کر بیمار امام زین العابدین آپ کو ہتھ کڑیاں لگا دی۔ تاریخ میں ملتا ہے پیروں میں بیڑیاں، آیات خفی میں لکھا ہے یہ کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، یہاں تک کہ شہزادوں کی جو اونٹوں کی قطار تھی، روایت میں آتا ہے 40 اونٹ تھے، وہ جو قطار وہ جو مہار تھی وہ امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ ایک ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک ہاتھ میں وہ اونٹوں کی قطار والی مہار ہے اور دوسرے ہاتھ میں اگر غور کریں امام زین العابدین آپ کے ہاتھ میں وہ نیزہ پکڑایا گیا جس نیزے پر امام حسین کا سر انور چڑھایا گیا تھا۔ اب ذرا غور کریں کہ بیٹے کہ یہ اتنا بھی یعنی کہ وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ باپ کی لاش سامنے پڑی ہو اور پھر باپ کا سر انور کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا جائے، اور پھر باپ بھی وہ جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، باپ بھی وہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، باپ بھی وہ جس کے لبوں کو میرے رسول اللہ نے چوما ہو، باپ بھی وہ میرے محبوب علیہ السلام جس کے بدن کو خوشبو کی طرح سونگا کرتے تھے اور میرے محبوب فرماتے تھے حسین ابن علی اور حسن ابن علی کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب اس کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، نیچے بھائیوں کی کٹی ہوئی لاشیں پڑی تھی، کہیں باپ کا لاشا پڑا تھا، کہیں زہر کی جوانی روٹی پڑی تھی، کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، کہیں عباس علمدار کے بازو کٹے ہوئے پڑے تھے، کہیں ننا 6 ماہ تک علی اصغر وہ زمین پر اس کا جو لاش مبارک تھی وہ پڑی تھی۔ تو اب ایک قافلہ کربلا کے میدان سے نکلنے لگا تو سیدنا امام زین العابدین آپ لرز رہے تھے، پاؤں کانپ رہے تھے اور لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے پاؤں کے ساتھ یعنی اس کربلا کے میدان سے نکلنے لگے تو سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن تھی، حضور کی نواسی تھی، امام زین العابدین کی پھوپھی جان تھی، فرمانے لگی بیٹا سنبھل کے چلو۔ تو امام زین العابدین کی اس بات پر چیخ نکل گئی، فرمانے لگے کہ پھوپھی جان کیسے سنبھل کے چلو، اوپر دیکھتا ہوں تو ابا حسین کا سر نظر آتا ہے، زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو بھائیوں کے کٹے ہوئے دھڑ نظر آتے ہیں۔ فرمایا
یہ دکھڑے سنانے کا وقت نہیں ہے حسین، صبر کا وقت ہے، صبر کے ساتھ چلو، ایک وقت آئے گا یہ سارے دکھڑے تیرے نانا کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کے سنائیں گے۔ امام زین العابدین لوگ عرض کرتے ہیں کہ پھوپھی جان کیا یہ ظالم لوگ نانا کے روزے تک پہنچنے دیں گے؟ یہ مکار لوگ کیا یہ وعدہ خلاف لوگ نانا کے روزے تک جانے دیں گے؟ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں ہاں تیرے ابا حسین نے، میرے ویر حسین نے مجھے کہا تھا کہ بہنا جب تو نانا کے روزے پہ جانا تو میرے نانا کو میری طرف سے سلام عرض کرنا، اس لیے مجھے وہ امید ہے کہ تیرا ابا حسین کہہ کے گیا ہے کہ تم نانا کے روزے پہ ضرور جاؤ گے، صبر کرو، یہ سارے دکھڑے نانا کے روزے پہ جا کے سنائیں گے۔ اے نانے نو دکھڑے سناواں گی جا کے، کہ چم چم جا کے ہلاواں گی جا کے، کہ آنکھاں بھی نانا میرا حال دیکھو جو امت نے کی تھی یہ ساڑے نال دیکھو۔ یعنی یہ دکھڑے نانا کی بارگاہ میں سنائیں گے۔ قافلہ چل پڑا، کتب تواریخ میں ملتا ہے کہ پہلی رات پڑاؤ ڈالا گیا، شہزادیاں بھی ہیں، 700 فوجی یزیدی اس قافلے پر تعینات تھے، پڑاؤ ڈالا، 5ویں نمبر کی جو قطار میں سواری تھی اونٹ تھے، شہزادہ علی اکبر کی وہ سواری تھی، کتب تواریخ میں ملتا ہے اس کو ذبح کیا گیا، یزیدی فوج نے اس کی دعوت اٹھائی، دوسری رات بھی قافلہ پھر چل پڑا، یہاں تک کہ جب دوسری رات کا قیام کرنے لگے، یہ جتنے بھی یزیدی تھے انہوں نے لوگوں کو، امت کو یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ حضور کے شہزادے ہیں، یہ حضور کی شہزادیاں ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امام حسین حضور کے نواسے ہیں، ان کو شہید کیا گیا، بلکہ جو بھی پوچھتا تھا تو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ باغی تھے جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور بغاوت کو کچل دیا گیا اور ان کی گھر والیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور اس کے جو افراد کے گھر والے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ کسی نے بھی نہیں کسی کو بتایا تھا اور یہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو کہیں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ حضور کے گھرانے کے لوگ ہیں اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی بغاوت نہ ہو جائے، کہیں لوگ سر نہ اٹھا دیں اور کہیں ہمارے لیے یہ مشکل نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ پڑاؤ جب رات کا ڈالتے تھے تب بھی اس حوالے سے احتیاط کرتے تھے کہ لوگ قریب امام حسین کو جانتے نہ ہوں۔ ایک مقام ایسا انہوں نے انتخاب کیا جہاں پر قریب ہی گرجا گھر تھا، عیسائیوں کی جہاں پر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں وہ تھا، انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کو امام حسین کے سر انور سے کیا غرض ہو سکتی ہے، انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ ابو الخلوق نامی ایک شخص تھا جس کو حوالے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور یعنی اس کے ذمہ لگایا گیا اور وہ پورے قافلے کی جو حفاظت تھی سارے کا سارا قافلہ سو گیا۔ ابو الخلوق نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ایک دیوار کے ساتھ یعنی نیزے کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب رات کا جب پچھلا پہر ہوا، اندھیرا چھا گیا، یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرا کا روایات میں آتا ہے، تو عیسائی پادری اپنے گرجا گھر سے نکلا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل سر، ایک خوبصورت چہرے والا ایک نیزے پہ سر لٹکا ہوا ہے، وہ اتنا سونا ہے کہ اس کے چہرے انور سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر آج کی رات نور کی برسات ہو رہی ہو، آج نور اس کے چہرے کا طواف کرنے آ رہا ہو۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے آ کر یزیدیوں سے پوچھا کہ یہ سر انور کس کا ہے؟ تو یزیدی کے جو لشکر تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک اس نے بڑی کوشش کی، دل آخر اس نے چند پیسوں کا لالچ دیا تو ایک شخص بولا کہ ایک باغی کا سر ہے، بغاوت ہوئی تھی، اس کو کچل دیا گیا اور جو مرد تھے ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے اور ان کی گھر والیوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ تو اس وقت وہ جو عیسائی راہب تھا وہ کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو یہ باغی کا سر ہے، مجھے تو یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے، یہ باغی کا نہیں، یہ تو حرم کے نمازی کا سر لگ رہا ہے۔ یہ کون درد ملت بیضا کا درما ہو گیا، یہ کون درد ملت بیضا کا درما ہو گیا، یہ کس کا سر نیزے پہ لٹکا، یہ کون قربان ہو گیا، اور تم یہ باغی کا سر کہتے ہو، اتنا سونے چہرے والا، اتنا حسین چہرے والا، اتنا خوبصورت چہرے والا کبھی کوئی باغی نہیں ہو سکتا، یہ باغی کا سر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اس نے پوچھا تم بتاؤ یہ کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا ہاذا راس الحسین، یہ حسین کا سر ہے۔ فرمانے لگے
جو عیسائی تھا وہ کہنے لگا من حسین، حسین کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ حسین ابن علی، حسین ابن نبی، حسین علی کا بیٹا، حسین نبی کا بیٹا۔ اس وقت جو عیسائی تھا اس نے کہا بیسن قوم، اور تم کتنی بری قوم ہو، لو کانا انتم للمسیح، اور تم نے حضور کے خون کو ذبح کر دیا، اور تم نے حضور کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ کاش آج عیسیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو آج ہم عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر بٹھاتے، ہم اس کے نال نخرے اٹھاتے، اور تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے گھرانے کو تم نے ذبح کر دیا۔